دعا آپ کرتے ہیں سب کو کلندر پاک کا تو وہ ایسا ہی میں کہتا ہوں کیا کمال وہ ہستی ہیں کہ وہ خود کسی نے ان کو پتہ نہیں پسند کیا نہیں کیا، ان سے پیار کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ اس دکھی انسانیت کے لیے جو چیز چھوڑ کے چلے گئے۔ قرآن پاک سماعت سورہ رحمان ایک سب سے بڑی نعمت، اور دوسرا انہوں نے کہا اچھا چلو دعا کر لو، یہ بھی ان کا ہی طریقہ ہے، اللہ کے روبرو پیش ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا جی وہ دعا جو ہے پھر وہ سب کو اجازت دے دی جائیں، آپ کو دعا ہوگی آپ جا کے لوگوں کو کرائیں دعا، اس کا بھی پورا ایک میتھڈ ہے کیسے کروانی ہے، کیسے لوگوں کو بٹھائیں۔ دیکھیں ایک دم کوئی 4 بندے آ جب کہ آنکھیں بند کرو دعا کرو تو وہ دعا نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک پورا ایک ماحول بنتا ہے، پہلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں نعمتوں اور فضل و کرم کی بات کی جاتی ہے جو کہ ہر انسان کے اوپر بیش بہا ہے، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے خیر سے۔ جس وقت ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دعا کرو تو آپ نے دعا کرا دی، اب آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، فار ایگزامپل 3-4، کسی کے سر میں درد ہے، کسی وہ جیسے ہم کہا کرتے تھے ایک زمانے میں جو بچیاں ڈاکٹر ہوتی تھیں یا جو وہ کر رہی ہوتی تھیں ہاؤس جاب یا ڈیورنگ ٹریننگ، تو میں کہتا میں بھی یہی کہتا تھا کہ بیٹا تو نے کچھ نہیں کرنا، اس کی نبض پہ پیشنٹ کی نبض پہ صرف انگلی رکھو، ہاتھ رکھو، آنکھیں بند کرو، وہ یہی سمجھے آپ نبض چیک کر رہے ہو اور دل میں 3 بار اللہ پڑھو، بس پیشنٹ ٹھیک ہو جائے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، گھر میں کسی کے سر درد ہے، کسی کو کچھ ہے، وہ شاید دعا منگنا نہیں، یہ نبض یہ جو آپ دل سے پڑھتے ہیں نا تو پھر یہ پورے لولوں سے روشنی نکلتی ہے جو اس آپ کی انگلیوں کے ذریعے پھر اس آپ نبض کے ذریعے اس سینے میں داخل ہوتی ہے۔ تو کتنی آسانیاں کر گئے آپ کے میرے لیے، بجائے ادھر کہ میں ٹکرا مارا میرا سر پھٹ رہے ہے، پانی پئیں 3 بار اللہ پڑھ کے، دن میں 10-12 دفعہ پئیں۔ میں نے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اس کو مستقل مزاجی سے اپنایا، ان کی بہت زیادہ بیماریاں ختم ہو گئی۔ اب اس میں ایک ایشو ہے، جو ہی آپ بہتر ہونے لگتے ہیں نا تو کوئی اندر سے خیال دیتا ہے، نمبر 1، ہاں بھائی وہ اندر والا تو بولتا ہے اب نفس نے بھی خیال دینا ہے، شیطان نے بھی خیال دینا، میں نے کی گل ہے اینج نہیں ٹھیک ہونا، لو جی اس کے بعد وہ بیمار ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں، میں پھر کہتا ہوں اچھا تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی لے لو۔ دیکھو دوائی بھی تو ایک سبب ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے دوائی میں شفا رکھی ہو، اللہ نے پوری کائنات کو سبب سے چلا رہا ہے، ایسے نہیں ہے اللہ کہ بس تسی انجیں کھبن کی۔ دیکھو اگر آپ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ آپ بالکل اللہ کے سامنے پیش ہو جائے تو پھر پیش ہو کے دکھاؤ، جب تم اس طرح پیش ہو جاؤ گے تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخر لوگ جب بہت سویر بیمار ہوتے ہیں، ہمارے سامنے کووڈ کی بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ لوگ بیمار ہوئے اور لوگ بری حالت میں، تو میں کسی نہ کسی طرح وہ پیغام پہنچا دیا، کوئی جانے والا تھا اس کو سورہ رحمان سنو، وہ سورہ رحمان اس نے سنی، اور 1 دن پہلے اس کی کیا حالت تھی، 4 دن بعد اس کی کیا حالت ہے، بیٹھا ہوا، اور 7 دن بعد اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کووڈ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ علاج کے لیے گیا، لیکن شفا پھر بھی من جانب اللہ ہے، کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں صرف کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان میں جو آئے وہ ہماری سمت درست کرنے آئے تھے، جو ہمارے اندر کنفیوژنس ہیں، جو بہت زیادہ جو جنگ و جدل لگی رہتی ہے، ہمیں نہ نفس کا پتہ ہے نہ ہمیں شیطان کا پتہ ہے، ہم نے ان کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی بات سنتے کوئی نہیں، اس پہ عمل کوئی نہیں کرتے، تو ہمارا حال کیا ہونا ہے مجھے بتائیں۔ اس لیے جو بھی گھر میں ہے یار آپس میں بیٹھ کے ایک بندہ دعا کرا لے باقی کو، کتنی خوبصورت یہ چیز ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ کوئی بیمار ہوگا یا دعا کی جائے گی۔ اللہ کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہاں بچوں کو بٹھا کے بڑوں کو بٹھا کے ایک ٹائم رکھ لیں کہ جناب آج سے شام 7 بجے مغرب کے بعد ہم بیٹھ کے اس طرح دعا کیا کریں گے،
ایک وہ بنا لیتے ہیں، ایک ہیبٹ بنا لیتے ہیں۔ اس سے ہونا کیا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ظاہر ہوں گے وہ آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک ایسے فقیر کی بات ہے جو اپنی ذات کی تشہیر کے لیے بات نہیں کرتے تھے، وہ اپنی صف سے فانی اللہ کی صف سے روشن تھے، وہ صرف درد انسانیت کے لیے کرتے تھے۔